رات کے اندھیرے میں ایک کار تیز رفتاری سے شہر کی سڑکوں پر دوڑ رہی تھی۔ بارش کی بوندیں ونڈو اسکرین پر پڑ کر عجیب سا منظر بنا رہی تھیں۔ کار کے اندر ایک لڑکی نرم میک اپ، برانڈڈ پرس اور ہاتھ میں موبائل لیے کسی سے غصے سے بات کر رہی تھی۔ میں نے کہا نا اس جاہل لڑکی کو میرے سامنے مت لانا، پتہ نہیں کہاں سے آ گئی وہ گاؤں والی، ہمارے کالج کی بدنامی کروا دے گی۔ یہ تھی حورین، 20 سال کی خوبصورت امیر گھرانے کی خود پر ناز کرنے والی لڑکی۔ اس کے والد بہت بڑے بزنس مین اور ماں مشہور سوشل ورکر تھیں، لیکن حورین کے دل میں تکبر، غرور، احساس سے برتری تھا۔ اسے اپنے کپڑوں، اپنے انگریزی اور اپنے لائف سٹائل پر بہت فخر تھا۔ اگلے دن کالج میں ایک نئی لڑکی آئی جس کا نام مریم تھا۔ سادہ سا دوپٹہ، ہاتھ میں فائل، نظریں نیچے جھکی ہوئی، لیکن چہرے پر اعتماد کی ہلکی سی روشنی تھی۔ کلاس میں داخل ہوتے ہی سب کی نظریں اس پر جم گئیں۔ حورین نے اپنے دوستوں کے ساتھ ایک طنزیہ مسکراہٹ سے کہا، یہ دیکھو، لگتا ہے کسی دیہات کے اسکول سے آئی ہے۔ کلاس کی لڑکیاں ہنسنے لگیں۔ مریم چپ رہی۔ پہلی بار نہیں تھا اس پر ہنسا گیا ہو، لیکن اس نے دل میں سوچا، جو علم کی طلب میں آتا ہے وہ دنیا کی باتوں کی پرواہ نہیں کرتا۔ کچھ دن گزر گئے۔ کالج میں ایک اسپیچ کمپٹیشن کا اعلان ہوا۔ موضوع تھا کریکٹر از دا ٹرو بیوٹی۔ سب طالبات نے نام دیا، حورین بھی شامل تھی۔ لیکن جب مریم نے فارم فل کیا تو حورین نے طنزیہ کہا کہ انگریزی میں بول پاؤ گی یا ترجمہ ساتھ لے کر آؤ گی؟ مسکراتی ہوئی مریم نے صرف اتنا کہا، دیکھتے ہیں اصل میں خوبصورتی ہوتی کہاں ہے۔ مقابلے کے دن پورا ایڈیٹوریم بھرا ہوا تھا۔ پہلے چند طالبات نے اچھی تقاریر کی، پھر حورین آئی۔ اس کی انگریزی بہترین، آواز پر اعتماد، انداز بہت دلکش تھا۔ تالیاں بجیں، لیکن جب مریم اسٹیج پر گئی تو سب نے ایک دوسرے کو دیکھا، جیسے کہتے ہوں اب دیکھتے ہیں کہ کیا بولتی ہے۔ مریم نے مائک تھاما اور بولی، خوبصورتی چہرے میں نہیں سوچ میں ہوتی ہے، دولت ہاتھوں میں نہیں دل کے ارادوں میں ہوتی ہے، اور اصل عزت وہ نہیں جو دوسروں کو نیچے دکھا کر مل جائے، بلکہ وہ ہے جو عاجزی سے حاصل کی جائے۔ اس کی آواز بالکل سادہ تھی، دل کو چھو لینے والی۔ پورا ہال خاموش تھا۔ اس کے آخری جملے پر تالیاں بج رہی تھیں۔ جب نتیجہ آیا تو مریم پہلے نمبر پر، حورین دوسرے، اور کلاس کے سب لوگ حیران ہو گئے۔ حورین کا غرور ٹوٹ چکا تھا۔ گھر جا کر وہ آئینے کے سامنے کھڑی ہوئی۔ میں نے اس پر ہنسی، اسے جاہل کہا، اور آج وہ مجھ سے آ کے نکل گئی۔ وہ رات بھر سو نہ سکی۔ صبح کالج گئی تو مریم لائبریری میں بیٹھی ہوئی تھی۔ حورین آہستہ سے اس کے پاس گئی۔ سوری مریم، میں نے تمہیں حقیر سمجھا، تم مجھ سے بہت بہتر انسان ہو۔ مریم نے مسکرا کر کہا، میں تم سے بہتر نہیں ہوں، بس تجربہ الگ ہے۔ زندگی نے مجھے سکھایا ہے کہ کسی کو نیچا دکھا کر ہم خود کو بلند نہیں کر سکتے۔ کچھ دن بعد امتحان آ گئے۔ کالج میں خبر پھیلی کہ مریم کے والد کا انتقال ہو گیا۔ سب بہت افسردہ ہو گئے۔ حورین سب سے پہلے ان کے گھر پہنچی۔ گاؤں کا چھوٹا سا مکان، لیکن دلوں میں بالکل سکون تھا۔ مریم صحن میں بیٹھی رہ گئی۔ حورین نے اس کا ہاتھ تھاما۔ اب تم اکیلی نہیں ہو، میں تمہاری بہن ہوں۔ اس لمحے حورین کو احساس ہوا کہ اصل عزت انسان میں ہے، امیری غریبی میں نہیں ہے۔ 5 سال بعد ٹی وی چینل پر ایک پروگرام چل رہا تھا، سکسیسفل وومن آف پاکستان۔ اینکر نے مائک مریم کے سامنے کیا۔ آپ نے کتنی عمر میں اتنی کامیابی حاصل کی ہے؟ مریم نے مسکرا کر کہا، جب آپ دوسرے کو نیچے دکھانے کے بجائے انہیں اوپر اٹھانا سیکھ جائیں تو اللہ آپ کو خود بلند کر دیتا ہے۔ کیمرہ آہستہ آہستہ مریم کے چہرے سے ہٹ کر آڈینس پر گیا، جہاں مریم کے برابر میں حورین تالیاں بجا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو اور دل میں بالکل سکون تھا۔ کبھی کسی کو حقیر نہ سمجھو۔ تمہیں نہیں معلوم کہ جسے تم کمزور سمجھ رہے ہو، اللہ اس کے دل میں کتنی طاقت چھپا رکھی ہے۔ غرور ہمیشہ گرا دیتا ہے، لیکن عاجزی ہمیشہ اٹھا دیتی ہے۔ اگر یہ کہانی آپ کے دل کو چھو گئی ہو تو یاد رکھیں کہ انسان کی اصل پہچان اس کا کردار ہے، نہ کہ اس کی دولت اور نہ ہی اس کی شکل۔ کسی کو کمتر مت سمجھو، کیونکہ شاید وہی کل تم سے بہتر نکلے۔
میرا نام سعدیہ ہے. اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آ گئی ہو تو اس کو آگے ضرور شیئر کیجیے گا تاکہ دوسروں کی بھی اصلاح ہو سکے. میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیو کو لائک بھی کریں. السلام علیکم.